آج ہم آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یاسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں ہمیں معلومات ملتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دمشق کے مغربی حصے کا ایک شہر تھا، اس کا نام تھا بائلبک۔ بائل ایک بت کا نام تھا اور بک نامی شہر کے لوگ اس بیل بت کی پوجا کرتے تھے۔ اس بت کے نام پر شہر کا نام بائلبک رکھا گیا۔ یہ بت بہت پرانا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس بت کی پوجا کی جاتی تھی۔ مختلف موسموں میں اس کے گرد میلے لگ جاتے تھے، اس پر سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، اسے خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی، جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی، بلکہ بعض روایات میں تو انسانوں کی قربانی دیے جانے کا بھی ذکر ہے۔ خود یہ بت سونے کا تھا، یہ 20 گز لمبا تھا اور اس کے 4 منہ تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نے اس شرک کا مقابلہ پورے زور سے کیا تھا۔ خیر اس شہر یعنی بائلبک کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام اکھیب تھا۔ وہ بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا، وہ تھا بھی کافر یعنی مسلمان نہیں تھا، وہ بھی بیل ہی کی پوجا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کی حکمرانی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا اور اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بیل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے؟ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا نہ نقصان، تمہیں موت دے سکتا ہے نہ زندگی، اور تم ایسے اللہ کی عبادت کو چھوڑے ہوئے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ پورے خلوص اور سچائی سے قوم کو دعوت دیتے رہے، آپ انہیں طریقیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانا چاہتے تھے، دردناک اور حقیقی عذاب سے نجات دلانا چاہتے تھے، لیکن وہ آپ کو جھٹلاتے رہے۔ انہوں نے آپ کا مذاق بھی اڑایا، وہ آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوئے۔ ان حالات میں بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، لہٰذا وہ سب عذابوں میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے، یعنی اللہ پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس ظالم بادشاہ تک بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا سیدنا الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، کیونکہ آپ ان سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وقت کے بادشاہ کو اللہ کی دعوت دینا تو اور بھی زیادہ ضروری تھا، اگر وہ ایمان لے آتا تو ساری قوم ہی ایمان لے آتی۔ چنانچہ سیدنا الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کا وقت طے کیا۔ اس طے شدہ وقت پر آپ اس کے دربار میں پہنچ گئے۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر یوں ارشاد فرمایا، اے بادشاہ وقت، میں آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور بیل کی عبادت چھوڑ دینے کی ہدایت کرتا ہوں۔ وہ تو خود مخلوق ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس سے قبل اپنی قوم کو بھی دعوت حق دے چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم بے حس و بے جان بیل کی پوجا کرتے ہو، یہ کھلا شرک ہے جو خود بھی اور ساتھ میں تم سب کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ حقیقت میں تو عبادت کے لائق میرا رب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے عذابناک نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولا، تیرا وہ اللہ کون ہے جس کی خاطر تو ہم سے بیل کی عبادت چھڑانا چاہتا ہے؟ اس کے جواب میں سیدنا الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، سارے عالم میں اسی کا حکم چلتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمام تر نعمتیں اسی کی عطا کی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، کیا واقعی ہی تجھے مجھ سے یہ امید ہے کہ میں تیری ان باتوں پر یقین کر لوں گا جو قصے کہانیوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے؟ سیدنا الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو ایمان لے آئے گا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا، اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ان جنتوں میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کانوں نے سنی ہوگی، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال ہی آیا ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ بولا، اور اگر میں تمہارے رب پر ایمان نہ لاؤں تو کیا ہوگا؟ جواب میں سیدنا الیاس علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا رہے گا، یقیناً اسے دردناک عذاب کی سزا ملے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ سن کر وہ ظالم بادشاہ چلا
बतला उठा, ऐ शख्स, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुझे अब तक बहुत मोहलत दे चुका हूँ। मैं तेरी बेकार कहानियाँ भी गौर से सुनी हैं। इन्हीं झूठी कहानियों पर तेरा दारोमदार है, लेकिन मैं बैल की कसम खा कर कहता हूँ, अगर आज के बाद मुझे ये खबर मिली कि तू बैल का जिक्र बुरे अल्फाज में करता है और अपने अल्लाह की तरफ दावत देता है, तो मैं तुझे सख्त तरीन सजा दूंगा, और जब तक तेरी मौत वाक़या नहीं हो जाएगी उस वक्त तक मेरी वो सजा खत्म नहीं होगी। सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम उसकी तरफ से मायूस हो गए और वापस लौट आए। अब आप इस फिक्र में थे कि क्या किया जाए। अगर आप लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएंगे और बैल की पूजा करने से उन्हें मना करेंगे तो बादशाह के जासूस फौरन उस तक पैगाम पहुंचा देंगे। इस बात में कोई शक नहीं था कि जो उसने कहा है वो कर गुजरेगा, यानी आपको कत्ल कर देगा। वो बहुत जालिम और जाबर बादशाह था। उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि अपने हुक्म के खिलाफ कोई नरमी करेगा। दूसरी तरफ वो अल्लाह ताला की इबादत की दावत ना देते तो अल्लाह ताला की नाफरमानी होती। आखिर आपने फैसला किया कि आप एक अकेले अल्लाह की तरफ दावत जरूर देंगे। इस फैसले के बाद सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाने लगे। बैल की पूजा ना करने के लिए कहते रहे। जासूसों ने बादशाह को ये खबर पहुंचा दी। चुनाचा उसने हुक्म जारी किया उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया जाए और सख्त किस्म की सजा देते देते मौत के घाट उतार दिया जाए। सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम को बादशाह का फैसला मालूम हुआ तो आपने इरादा कर लिया कि उनकी नजरों से ओझल हो जाएं। ऐसा उन्होंने मौत के डर से नहीं सोचा था, बल्कि उन्होंने ख्याल किया कि अगर बादशाह उन्हें मार दे तो अल्लाह की दावत का काम रुक जाएगा। बैलबक के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। उन्होंने सोचा शायद मेरे गायब होने के बाद बादशाह तिब्बी मौत मर जाए या कोई उसे कत्ल कर दे। इस तरह वो फिर अपना काम शुरू कर देंगे और इसी काम के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें उस शहर के लोगों की तरफ मबूस फरमाया था। आप दिन भर अपने एक दोस्त के घर में छुपे रहे। आखिर रात हुई तो आप तारीखी में अपने दोस्त के घर से निकले। शहर खामोश था, पहरेदारों की तादाद कम हो चुकी थी। इस तरह आप शहर से बाहर निकल आए। आपके साथ आपके जान निसार शागिर्द सैयदना यसा अलैहिस्सलाम भी थे। वो किसी हाल में भी आपके साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। शहर से निकलते ही दोनों तेज तेज चलने लगे ताकि जल्द अज जल्द शहर से दूर चले जाएं। आखिर दोनों एक पहाड़ तक पहुंच गए। उसमें एक गार था। दोनों गार में दाखिल हो गए। इस तरह दोनों ने न सिर्फ बादशाह उसके सिपाहियों की नजर से बचे रहे, बल्कि गर्मी, सर्दी और बारिश वगैरह से भी महफूज रहे। दोनों एक मुद्दत तक उस गार में इबादत करते रहे। नमाज, रोजा, दुआ और जिक्र वगैरह से अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहे। भूख लगती तो गार से निकलकर जंगल में आ जाते। जमीन की जड़ी बूटियां या दरख्तों के फलों से पेट भरते और चश्मे का पानी पीकर वापस गार में आ जाते। एक अरसे तक दोनों वही रहे। चूंकि उन्होंने अपने नबी को सताया था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर कहत नाजल फरमाया। 3 साल तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। वो लोग भूख और प्यास से मरने लगे। इस दौरान वो जालिम जाबर बादशाह मर गया। उसकी जगह एक दूसरा शख्स बादशाह बना। वो बहुत आदल और अक्लमंद था। चुनाचा सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम और सैयदना यसा अलैहिस्सलाम बैलबक की तरफ लौट आए। उन्होंने लोगों को अजाब में मुब्तला देखा तो नसीहत करने के लिए फरमाया, ये तुम्हारा बैल कब काम आएगा? इससे कहो कि बारिश बरसाए ताकि तुम्हारे कहत के अजाब से नजात मिले। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर सब लोग बैल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मगर वो बेजान बुत बारिश कैसे बरसाता। अब उन्होंने फिर लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना शुरू किया। बैल की इबादत से उन्हें मना किया। उन्हें बताया कि ये तो पत्थर का बुत है, तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान, और ना तुम्हारी मौत और जिंदगी का मालिक है। वो लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहने लगे, ऐ इलियास, तेरा खुदा कौन सा है? तू इससे बारिश की दुआ करके दिखा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। दुआ करने की देर ही थी कि बारिश शुरू हो गई। जमीन सरसब्ज होने लगी। इस कौम ने ये मौजज़ा अपनी आंखों से देखा, लेकिन ईमान फिर भी ना लाई और कहने लगी, ये सब तेरा जादू है। ये इल्जाम ऐसा ही था जैसा कि आप अलैहिस्सलाम से पहले आने वाले अंबिया को उनकी कौमें लाजवाब होकर देती रही थी। सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम अब कौम को छोड़कर उस नए बादशाह के पास तशरीफ ले गए। उसे इस्लाम की दावत दी, हक कबूल करने के लिए कहा और बुतों की इबादत करने से रोका। वो फौरन आप पर ईमान ले आया। उसका ईमान लाना बहुत बेहतर साबित हुआ। उसके इस्लाम कबूल करते ही उसकी कौम की कसीर तादाद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम सब लोगों से बढ़कर अल्लाह ताला की इबादत करने वाले थे। दिन भर रोजा रखते थे, रात को अल्लाह ताला की इबादत करते थे। आपने बालबक के लोगों को बड़े अच्छे तरीके से तबलीग की, कौम को अल्लाह की बंदगी की दावत
دعوت دی اور اپنی دعوت پر قائم رہے۔ قوم نے آپ کا مذاق اڑایا تو آپ نے صبر اور سکون سے ان کے مذاق کو برداشت کیا۔ انہوں نے تکلیف پہنچائی تو بھی آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ جب ظالم بادشاہ نے قتل کی دھمکی دی تو پھر بھی انہوں نے توحید کی دعوت جاری رکھی اور احتیاط کے ساتھ اس سے کنارہ کیا۔ دین کو بچاتے ہوئے ہجرت کر گئے، اپنے گھر والوں کو دین کی خاطر خیر آباد کہہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو موت دے دی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کشیدگی عطا فرمائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا، مطلب یہ کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا اچھا ذکر باقی رکھا۔ ان کا ذکر ہر کوئی اچھے الفاظ میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے الیاس پر سلام ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر اچھائی کے ساتھ ہوتا رہے گا جب تک کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، ان کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت تو قیامت تک ہوتی رہے گی۔ جب بھی کوئی قرآن مجید پڑھے گا اور سورۃ الصفات کی تلاوت کرے گا، انہیں یوں سلام عرض کرے گا الیاس تم پر سلام ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم یوں ہی دعوت دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قوم کو نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری حضرت یسع علیہ السلام پر آ گئی۔ سیدنا یسع علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت یسع دراصل حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے نائب تھے۔ شروع ہی سے حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو ہم نے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے، ان کے صحابی تھے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے پیروکار تھے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے سیدنا یسع علیہ السلام ہی کو اپنا جانشین مقررہ کر گئے۔ آپ سیدنا الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت کے گمراہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، انہیں بتوں کی پوجا سے روکتے رہے۔ ان سب کاموں میں سیدنا الیاس علیہ السلام کے طریقے پر چلتے رہے، انہی کی شریعت پر کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے احکام انہیں بتائے۔ جب سیدنا یسع علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی، آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کا وقت آ پہنچا ہے، تو آپ نے غور کرنا شروع کیا کہ دین کا کام کرنے کے لیے کسے رکھا جائے۔ آخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی کو اپنا جانشین مقررہ کر دیں، اور وہ ایسا شخص ہو جو اس شریعت کو قائم رکھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، خود بھی اس دین و شریعت کا پیروکار ہو۔ آپ چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے آپ کی موجودگی ہی میں یہ کام شروع کر دے، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح یہ نظام چلاتا ہے۔ اس طرح ان کو بھی اطمینان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس کام کو پوری صلاحیت سے چلانے کے قابل ہو، چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، ان سے فرمایا مجھے ایک ایسے آدمی چاہیے جو دن کو روزے رکھنے والا ہو، رات کو قیام کرنے والا ہو اور غصے والا نہ ہو۔ جس شخص میں مجھے یہ صفات نظر آ گئی میں اسے اپنا جانشین بنا دوں گا۔ جواب میں پوری قوم میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہو گیا اور بولا میں حاضر ہوں۔ سیدنا یسع علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم دن کو روزہ رکھو گے، رات کو قیام کرو گے اور کسی کی بات سن کر غصے میں نہیں آؤ گے؟ اس نے جواب دیا جی بالکل، میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ نے اس روز اسے واپس لوٹا دیا، اسے اپنا جانشین مقررہ نہ کیا۔ دوسرے دن انہوں نے پھر وہی اعلان کیا، اس روز بھی وہی نوجوان اٹھا۔ اس نوجوان نے پھر کہا میں اس کی ذمہ داری کو سنبھالوں گا۔ اب سیدنا یسع علیہ السلام نے اس کی بات مان لی، اس لیے کہ اس نوجوان نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ میں اپنی قوم کے معاملات سنبھالوں گا اور قوم کو آپ کی شریعت کی تعلیم دیتا رہوں گا، ان کے جھگڑوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دوں گا۔ اس لیے ان کا نام ذوالکفل رکھا گیا، اس کا مطلب ہے ذمہ داری اٹھانے والا، اور واقعہ ہی انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کر کے دکھائی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانے کے بعد حضرت یسع علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ سیدنا ذوالکفل علیہ السلام بلند اخلاق اور زبان کو ناشیستہ الفاظ سے بچانے والے تھے، قوم کی خیر خواہی میں سچے دل سے کوشش کرتے تھے۔ آپ انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے، سیدھا راستہ دکھاتے رہے، اس کام میں انہوں نے سستی نہ دکھائی، نہ اپنے قول سے پیچھے ہٹے، اللہ تعالیٰ کا پیغام برابر پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ
सब साबर लोग थे, हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया। ये सभी नेक लोग थे, हमने उन्हें खास तौर पर एक इम्तियाजी बात यानी आखिरत की याद के साथ मखसूस कर दिया था। ये सब हमारे नजदीक बरगुज़ीदा और बेहतरीन लोग थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए, ये सब बेहतर लोग थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया, और हमने आपसे पहले भी कई रसूल भेजे, इनमें से कुछ तो वो हैं जिनका जिक्र हमने आपसे बयान कर दिया, और कुछ वो हैं जिनका जिक्र हमने आपसे बयान नहीं किया। हजरत जुल्किफल के जमाने में कोई खास वाकया पेश नहीं आया, इसलिए उनके बारे में कुरान मजीद में कोई खास किस्सा बयान नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ इनका नाम ही लिया गया है। तो दोस्तों, हमारी जो अंबिया कराम की जिंदगियों के बारे में सीरीज चल रही है, इसमें हम सिर्फ वही वाकयात बयान करते हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं।